ولید کو کینسر ہو گیا تو اس کے والدین اور بہن بھائی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تو روبینہ ریلوے اسٹیشن پر محنت مزدوری کر کے بیمار شوہر کو کھانا کھلاتی رہی۔ ایک دن ولید نے روبینہ کی حالت دیکھی تو بولا، مجھے زہر کھلا کر دوسری شادی کر لو، جبکہ میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے ہیں اور تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ اتنا سننا تھا کہ روبینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اگلی صبح وہ خود دنیا سے رخصت ہو گئی اور گورکر نے اس کی قبر کھودی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ارے اتنے مہنگے ٹیسٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ کوئی بڑی بیماری نہیں نکلے گی۔ یہ ڈاکٹر تو جان بوجھ کر غریبوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ ارے جتنا بڑا ہسپتال ہوگا اتنے ہی زیادہ رقم وصول کریں گے۔ آخر کو ہسپتالوں کے بل اور ڈاکٹروں کی تنخواہیں وہ غریب لوگوں سے یوں ہی ڈبل پیسے وصول کر کے تو ادا کرتے ہیں۔ مگر یہ کلموہی روبینہ کسی کی سنے تو تب نہ، صرف ایک ٹیسٹ کے لیے اپنے کان کی بالیاں بیچ تھیں۔ ارے کل کو جب بیٹی بھی آئے گی تو اسے کیا دے گی؟ کیا خالی ہاتھ رخصت کرے گی؟ ہم غریبوں کے پاس تو بس یہی سب کچھ تھا جو ہم نے اپنے بیٹے اور بہو کو دے دیا۔ یہ جو بالیاں بیچ کر آئی ہے، یہ بالیاں مجھے میری ساس نے اور میری ساس کو اس کی ساس نے دی تھیں۔ ارے نسلوں سے چلی آ رہی تھیں، لیکن دیکھو تو صرف شوہر کے ایک ٹیسٹ کے لیے ان حرام خور ڈاکٹروں کو جا کر بالیاں دے آئی ہے۔ روبینہ اپنے شوہر کے پیروں کی جانب بیٹھی اس کے پیروں کو دبا رہی تھی۔ ساس کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی برس رہے تھے۔ بستر پر پڑا ولید بخار سے تپ رہا تھا۔ بار بار ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے سر پر رکھ رہی تھی، مگر بخار تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دن بدن اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی اور وزن بھی تیزی سے گرتا جا رہا تھا۔ کیا بیماری تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اس کے سر میں ریڑھ کی ہڈی کے بالکل پاس گردن کے عقبی حصے میں ایک پھوڑا سا نکلتا آ رہا تھا۔ پہلے تو اسے کام سا دانہ ہی سمجھا گیا، مگر وہ اندر ہی اندر مزید پھولتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے، کئی حکیموں کے پاس چکر لگایا، مگر وہ دانہ ایک جگہ پر رک تو چکا تھا، لیکن طبیعت تھی کہ گرتی جا رہی تھی۔ اب تو ٹھیک سے مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا تو مزدور گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ روبینہ اور ولید کی محبت کی شادی تھی، دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ اب جو روبینہ نے اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ یہاں کے عام ڈاکٹروں سے ولید کو آرام نہیں آ رہا، میں اس کو شہر لے کر جاؤں گی۔ ولید کے ماں باپ اور بڑے بہن بھائی بھی حیات تھے، انہی کے ساتھ ہی وہ اس گھر میں رہتے تھے۔ بڑے دونوں بھائیوں کی تو شادیاں ہو چکی تھیں، پھر ایک بہن تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی، مگر اس کا شوہر دوسرے شہر سامان بیچنے کے لیے جاتا تو وہ بھی یہیں پر آ کر رہنے لگتی تھی۔ سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم تھے، مگر سوائے روبینہ اور ولید کے، کیونکہ ولید کی خراب طبیعت روبینہ کا تو سکھ چین ہی اڑا چکی تھی۔ بار بار وہ اپنی ساس اور جیٹھ سے یہی کہتی کہ ولید کو بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کا وہاں سے علاج کروائیں، ہو سکتا ہے اس کی بیماری کی تشخیص ہو سکے اور یہ ٹھیک ہو جائے، مگر سبھی یہی کہتے کہ کچھ نہیں ہے اس کو، بس گرمی سے لو لگ گئی ہے، ٹھنڈا پانی پیے گا، گڑ املی کا شربت پیے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی اسے گاؤں کے حکیم کے پاس لے جاتے جو عجیب و غریب مجون اور نسخے خانے کو دے دیتا۔ طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آخر کو خود کے پاس جمع پونجی جو کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے سنبھال کر روبینہ نے رکھی تھی، وہ گلک توڑ کر نکالی اور اس سے وہ ولید کو لے کر شہر گئی تھی۔ شہر جا کر جب ولید کے چھوٹے موٹے ٹیسٹ کیے گئے اور ڈاکٹرز نے جب بیماری کو بھانپا تو روبینہ سے یہی کہا کہ ہمیں ایک ٹیسٹ کرنا ہوگا جس پر بہت زیادہ پیسوں کی لاگت آتی ہے۔ اگر آپ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے راضی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے سوائے اس بیماری کے۔ جلد از جلد بیماری کی تشخیص ہو جانی چاہیے تاکہ بر وقت ان کا علاج شروع ہو سکے، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر روبینہ تڑپ اٹھی تھی، دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ شوہر کو کوئی بڑی بیماری نہ ہو، وہ بس جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جب ڈاکٹروں سے پیسوں کا سنا تو ایک پل کو تو بالکل سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی، کیونکہ ڈاکٹر جتنے پیسے مانگ رہے تھے اتنے تو اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ مجبوراً بغیر ٹیسٹ کروائے وہ دونوں واپس آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے جو دوائیاں دی تھیں وہ کھا کر ولید کی طبیعت 2-3 دن تک تو ٹھیک رہی، مگر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ اب تو منہ سے خون بھی آنے لگا تھا، سر درد سے اتنا پھٹتا کہ وہ درد سے چلانے لگتا۔
شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر روبینہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے کان میں موجود بالیاں بیچ دوں گی۔ جب یہ بات ساس تک پہنچی تو اس نے تو وویلا مچا دیا تھا، لیکن روبینہ نے یہی کہا کہ مجھے میرے شوہر سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہیں ہے، میں یہ بالیاں ہر حال میں بیچ دوں گی۔ اس پر بھی ساس نے خوب وویلا مچایا، کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، لیکن اگلے ہی پل روبینہ پھٹ پڑی تھی۔ کہنے لگی کہ بجائے اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعا کرنے کے اور میری مالی مدد کرنے کے، آپ تو الٹا مجھے ان کا ٹیسٹ کروانے سے ہی روک رہی ہیں۔ اس پر تو ساس نے وہ باتیں کیں کہ آس پڑوس کی 2-3 عورتیں بھی وہاں پر اکٹھی ہو چکی تھیں۔ ولید کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اوپر سے جب اس نے اپنی ماں کو یوں چلاتے دیکھا تو اس کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ بالیاں لے کر وہ ہسپتال پہنچی تھی، ڈاکٹروں کو وہی بالیاں تھمائی اور کہنے لگی کہ بس جلد از جلد میرے شوہر کا ٹیسٹ لیجیے۔ جب ولید کا ٹیسٹ لیا گیا تو جو بات سامنے آئی اس نے تو سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ ولید کو تو کینسر ہو چکا تھا۔ یہ خبر تو روبینہ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر مصیبتوں نے اسی کا گھر کیوں دیکھ رکھا تھا؟ ابھی تو اس نے زندگی کی کئی بہاریں ولید کے ساتھ گزارنی تھیں۔ ولید تو بڑا ہی نیک اور 5 وقتہ نمازی تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی، ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ اگر کوئی کچھ برا بھلا کہہ دیتا تو اسے بھی کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا۔ نہ جانے اچھے لوگوں پر ہی کیوں اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر تو روبینہ رونے لگی، مگر ولید اسے صبر کی تلقین کرنے کا کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا، تم فکر مت کرو۔ ڈاکٹر نے جو دوائیاں لکھ کر دی ہیں وہ بہت مہنگی تھیں، مگر جیسے تیسے پیسے مانگ کر روبینہ نے اپنے شوہر کے لیے وہ دوائیاں لی تھیں۔ ولید وہ دوائیاں لیتا رہا تو طبیعت کچھ سنبھلنے لگی، مگر جیسے ہی دوائیاں ختم ہوئیں تو ایک مرتبہ پھر بیماری جڑ پکڑنے لگی۔ اس کے پاس جو بچا کچا تھوڑا بہت زیور تھا وہ بھی بیچ کر وہ شوہر کو ہسپتال لے گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹروں نے کہا کہ ولید کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا، یہاں پر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اتنا تو ان کے پاس معاوضہ موجود ہی نہ تھا۔ بے بسی کیا ہوتی ہے اس وقت روبینہ محسوس کر سکتی تھی۔ روتے ہوئے واپس گھر پہنچی تھی۔ ابھی تک ولید کے کینسر کی خبر اس کے بہن بھائیوں کو اور ماں باپ کو نہیں پتہ تھی۔ اس روز جب دونوں شہر سے واپس آئے تو ولید کے باپ نے روبینہ سے جھگڑنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا طور طریقے اپنا رکھے ہیں تو نے، روز گھومنے پھرنے شہر کے لیے نکل جاتی ہے، میرا بیٹا تو بیمار ہے، اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے، اور تو بجائے اسے گھر میں رکھ کر اس کی خدمت کرنے کے لے کر شہر کے سیر سپاٹوں پر نکل جاتی ہے۔ تیرے لچھن تو مجھے شروع سے ہی ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ یہ تو میرا بیٹا تھا جو تجھ پر لٹو تھا اور مجبوراً تجھ سے شادی کروانی پڑی۔ نہ جانے کون سے تعویذ گھول کر تو نے ہمارے بیٹے کو پلا رکھے ہیں کہ وہ بستر سے ہی نہیں اٹھ رہا، اور تو شہر جا کر اپنے عاشقوں سے ملتی پھر رہی ہے۔ یہ الفاظ تو کسی تماچے کی طرح روبینہ کے منہ پر لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ روبینہ کچھ کہتی، اگلے ہی پل ولید پھٹ پڑا تھا۔ بھلے ہی بیمار تھا مگر اپنی بیوی کے حق میں اس طرح کے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ خبردار ابا، آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیٹی جیسی بہو پر اس طرح کے الزام لگاتے ہوئے؟ ارے آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، یہ بھی بھول گئے کہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی عزت ہے، غیرت ہے، کئی سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے تو پھر میں آپ کو بتاتا میری بیوی کے خلاف جو بات کرتا ہے میں اس کا کیا حشر کر سکتا ہوں۔ باپ نے جب بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو بجائے سمجھنے کے کہنے لگا کہ دیکھ لیا کیسے اس ڈائن نے ہمارے بیٹے پر جادو کر رکھا ہے۔ 2 الفاظ اس کی بیوی کے لیے کیا کہہ دیے، یہ تو اپنے باپ کی ہی عزت کرنا ہی بھول گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا باپ ہے۔ ولید کا باپ چلائے جا رہا تھا۔ اب مزید روبینہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو بس کر دیں۔ ولید کی حالت تو دیکھیں، کینسر ہو چکا ہے ولید کو۔ ولید کی طبیعت زیادہ خراب ہے، انہیں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے، محبت اور اپنائیت کی ضرورت ہے، مگر آپ لوگ خدا را ان سے لڑنا بند کر دیں۔ وہاں پر ولید کے بہن بھائی اور ماں باپ سبھی موجود تھے۔ جب سب نے یہ سنا تو اگلے ہی پل سب کو سانپ سونگھ چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اگلے ہی پل ولید کی ماں آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ولید بیٹا، کیا یہ روبینہ سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تجھے سچ مچ کینسر ہو چکا ہے؟
ولید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں اماں، سچ مچ مجھے کینسر ہو چکا ہے، نہ جانے میں اب بچ پاؤں گا بھی یا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اگلے ہی پل اپنی ماں کے سینے سے لگ چکا تھا۔ ولید پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، مگر اس کی ماں تو جیسے سکتے کی کیفیت میں تھی۔ نہ ہی اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا تھا، نہ ہی منہ سے کچھ بول پائی تھی۔ ہاں، آنکھوں سے 2 آنسو ضرور ٹوٹ کر گرے تھے۔ ولید کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سبھی بہن بھائی اور والدین اس کے پاس موجود تھے۔ کہنے لگے کہ ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے، یہ بیماری کیسے ختم ہوگی؟ ولید کی بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اب بچ سکے گا۔ آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ کینسر کا مریض صحت یاب ہوا ہو؟ اتنا کہنے کے بعد بڑا بھائی بھی بول اٹھا کہ ہاں، جو بچتے ہیں وہ بھی بڑے ہی امیر کبیر کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جیسے غریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی کہاں سے آئیں گے جو ہم ولید کا علاج کروائیں گے؟ ارے لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے کینسر کی بیماری پر، پتہ نہیں یہ بیماری ولید کو ہی کیوں ہونی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہوا تو ولید کی ماں غصے سے گھور کر روبینہ کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ یہ سارا کیا دھرا اس روبینہ ڈائن کا ہے۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے سب کچھ تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ اسی کے سبز قدم ہیں جس نے ہماری زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ ارے ہم ایک وقت کا کھانا کھانے والے دوسرے وقت کھانا نصیب ہو نہ ہو، بھلا اس کا علاج کیسے کروائیں گے؟ روبینہ تو سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر ولید اگلے ہی پل روبینہ کے حق میں بول اٹھا کہ میری بیوی میرے لیے بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے۔ بیماری دینا نہ دینا اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا رب ہے جو ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ خدارا روبینہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، وہاں اس وقت خاموشی چھا چکی تھی۔ لیکن اگلے ہی روز روبینہ دھیرے دھیرے اپنے ساس اور سسر جیٹھوں سے کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ ولید آپ لوگوں کا چھوٹا بھائی ہے، اس لیے سبھی تھوڑی تھوڑی رقم جمع کریں، پیسے جوڑیں تاکہ ہم ولید کا اچھے سے اچھا علاج کروا سکیں، تاکہ وہ اس بیماری سے نجات پا سکے۔ جب روبینہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی جٹھانیاں منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھیں۔ اگلے ہی پل اپنے شوہروں سے کہنے لگیں کہ دیکھا کیسے حق جتا کر کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کے لیے پیسے اکٹھے کرو۔ کیوں بھائی، ہمارے پاس کیا پیسے درختوں پر اگ رہے ہیں؟ محنت سے کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں جوڑیں گے تو کیا اس کے شوہر کے لیے جوڑیں گے؟ اگر بیماری اسے لگ چکی ہے تو خود ہی بھگتے، ہم سے کسی طرح کی کوئی بھی امید مت رکھے۔ اتنا سن کر تو جیسے ولید کے دونوں بھائی بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ چکے تھے۔ یہی فیصلہ کرنے لگے کہ ویسے بھی ابا نے کہہ دیا تھا کہ یہ گھر ولید کا رہے گا، اس گھر میں رکھا ہی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے تو ویسے بھی کرائے کے گھروں میں شفٹ ہونا تھا، بہتر ہے کہ ابھی صحیح موقع ہے، ہمیں کرائے کے گھروں میں چلے جانا چاہیے۔ کم از کم ولید کی بیماری اور روز روز کی چک چک سے تو جان چھوٹے گی۔ چند روز بعد ہی دھیرے دھیرے پہلے بڑا بھائی گھر سے نکلا اور پھر چھوٹا بھائی۔ کسی نے ہاتھ پر ولید کے 500 روپیہ بھی نہیں رکھا تھا۔ بڑے دونوں بھائی وہاں سے گئے تو پھر بہن بھی اپنے بچوں کو لے کر اپنے سسرال چلی گئی۔ کہنے لگی کہ میرا بچہ بڑا حساس ہے، ویسے ہی موسمی بیماری آئے تو مہینہ مہینہ بیمار رہتا ہے۔ اب ولید بھائی کی طبیعت تو ہم سب کے سامنے ہی ہے، سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا نوازا ہے، اگر خدا نخواستہ ولید بھائی کے جراثیم اس کو لگ گئے تو میرا شوہر تو مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد بہن بھی اپنے سسرال میں جا چکی تھی اور واپس پلٹ کر کسی نے ولید کو نہ پوچھا۔ ہفتوں بعد فون کر کے ولید کی طبیعت کے بارے میں فون پر ہی پوچھ لیا جاتا تھا۔ پیچھے بچے تھے ماں اور باپ بھی وہ تھا جو ہر وقت روبینہ پر تنگ نظر رکھتا تھا، روبینہ کو ڈانٹتا رہتا۔ وہیں ساس تو اسے ہر وقت کوستی رہتی تھی کہ تیری وجہ سے میرے بچے کی یہ حالت ہوئی ہے۔ دھیرے دھیرے دونوں ماں باپ بھی یہی کہنے لگے کہ ہم اپنے بڑے بیٹے کے پاس جا کر رہیں گے، یہ گھر ویسے بھی ولید کے نام ہم کر ہی چکے ہیں، تم لوگوں نے اگر علاج کروانا ہے تو بے شک یہ گھر بیچ دو، ہم اپنے بڑے بیٹے کے پاس جا کر رہ لیں گے۔ یوں سبھی ولید کا بوجھ سر سے اتار کر رفو چکر ہو چکے تھے۔ گھر میں صرف ولید، روبینہ، اس کی 3 سال کی بیٹی تھی۔ خالی گھر کو دیکھ کر ولید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روبینہ کو دیکھ کر اس نے یہی کہا تھا کہ روبینہ، میرے ماں باپ بہن بھائی تو مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اب تم مجھے کب تک چھوڑ کر جا رہی ہو؟ یہ الفاظ تو کسی ضرب کی طرح روبینہ کے دل پر لگے تھے۔ اگلے ہی پل وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ولید کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری تو زندگی آپ کے نام پر قربان ہے، بھلا میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہوں؟ میں تو مرتے دم تک آپ کے ساتھ آپ کے پاس یوں ہی رہوں گی،
بس آپ فکر مت کیجیے، میں آپ کا علاج بھی کرواؤں گی اور آپ پر اسم اعظم بھی پڑھ کر دم کرتی رہوں گی۔ میں نے ایسے بہت سے ورد دیکھے ہیں، قرآن پاک کی آیات دیکھی ہیں، جن کو پڑھ کر اگر میں آپ کو دم کروں گی، تعویذ آپ کے بازو پر باندھوں گی تو بہت جلد ہی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ولید تو کام کرتا نہیں تھا، ہر وقت بستر پر ہی پڑا رہتا۔ گھر میں اب کھانے کے لالے پڑنے لگے تھے۔ جب تک ساس سسر اور جیٹھ اس گھر میں رہتے تھے تب تک گھر کا کھانا پکتا تھا، وہی کھانا یہ دونوں بھی کھا لیا کرتے تھے، مگر اب ساری ذمہ داری انہی پر آ چکی تھی۔ جب بچی بھوک سے بلکنے لگی تو روبینہ نے خود ہی جا کر کام کرنے کا سوچا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر جا کر محنت مزدوری کرنے لگی تھی۔ جو پیسے بچتے ان سے وہ وہیں پر لگے تندور سے روٹیاں لے کر گھر آ جایا کرتی اور وہ سب کھا کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر ولید اندر ہی اندر مزید کڑنے لگا تھا۔ روبینہ سے کہنے لگا کہ روبینہ، میں اس کینسر کی وجہ سے مروں نہ مروں، مگر تمہیں یوں در در کی ٹھوکریں کھاتے دیکھ کر، ایک ایک روپے کی خاطر لوگوں کی نظروں میں آتا دیکھ کر ضرور میں غیرت کی بیماری سے مر جاؤں گا۔ روبینہ بھی رونے لگی تھی، مگر پھر اپنے شوہر کو سمجھا کر کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت جلد کرم کرے گا، دیکھنا آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنی گڑیا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ دلاسے تھے جو روبینہ ولید کو دیا کرتی تھی۔ ولید کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ پیسے مانگتے۔ روبینہ تو ڈاکٹر کے قدموں میں گر کر یہ تک کہہ چکی تھی کہ آپ خدا کے واسطے ہی میرے شوہر کا علاج کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر روز قیامت دے گا۔ مگر ڈاکٹر نے بڑی ہی شفاق دلی کے ساتھ روبینہ کو دھکے مار کر ہاسپٹل سے باہر نکلوا دیا تھا کہ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے جہاں پر میں مفت علاج کرتا پھروں، نہ جانے کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ روبینہ تو بس روتی ہوئی گھر ہی لوٹ آئی تھی۔ ولید نے جب اپنی بیوی کو لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے دیکھا تو یہی دعا کرنے لگا کہ میں ہی مر جاؤں۔ اس روز جب روبینہ واپس آئی تو اس کی آنکھ اور چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ وہ روبینہ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے چہرے پر یہ نیل کے نشان کیسے ہیں؟ اب وہ کیا بتاتی کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ کس قدر ظالمانہ رویہ روا رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس پیر پھسل گیا تھا تو گر گئی تھی، اس لیے چہرے پر نیل پڑ گئے۔ مگر ولید سمجھ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ضرور ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے روبینہ ولید کو کھانا کھلانے لگی تو اس نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اگلے پل اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر کہنے لگا کہ روبینہ، میری خاطر اتنی قربانیاں مت دو، تم جوان جہاں ہو، خوبصورت ہو، میری بیٹی کو تم اللہ کے حوالے کر دو، اس کی بھی فکر مت کرو، تم ایسا کرنا کہ اسے کسی یتیم خانے یا دارالمان میں چھوڑ دینا، وہاں پر یہ بچی جیسے تیسے پل جائے گی، مگر جہاں مجھے میرے ماں باپ بہن بھائی سبھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہیں تم بھی اپنی زندگی کا نیا آغاز کرو۔ تم ایسا کرو کہ مجھ سے طلاق لے لو اور شادی کر لو، اپنی نئی زندگی گزارو، میری خاطر اتنی مشکلات مت جھیلو، میں تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ روبینہ کے تو گویا جسم سے روح الگ ہوئی تھی جب اس نے اپنے شوہر کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سنے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اپنے بال نوچنے لگی، کہنے لگی کہ اس نوبت کو آنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ آپ نے کیسے یہ الفاظ مجھ سے کہہ دیے؟ ارے میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے میری جان لے لے، یہ وقت آنے سے پہلے میں ہی مر جاؤں۔ ولید اور روبینہ بہت رو رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر چھوٹی بچی بھی رونے لگی تو دونوں اسے گلے لگا کر کتنی ہی دیر دل کی باتیں کرنے لگے۔ ولید سویا تو روبینہ بھی اس کے پاس ہی سونے کے لیے لیٹ گئی، چھوٹی بچی بھی وہیں پر سو رہی تھی۔ اگلی صبح ولید کی آنکھ کھلی تو ابھی تک روبینہ یوں ہی سو رہی تھی۔ اس نے روبینہ کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ کئی طرح کے وسوسے اس کے دل میں آنے لگے تھے۔ جب اس نے روبینہ کی سانسیں چیک کی تو وہ رک چکی تھیں۔ روبینہ سچ مچ مر چکی تھی۔ ولید تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب اس کے رونے کی آواز آس پاس گھروں میں پہنچی تو وہاں پر گاؤں والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ روبینہ کی اچانک موت نے ولید کو توڑ دیا تھا۔ رو رو کر بس یہی کہہ رہا تھا کہ روبینہ سے تو اچھا تھا کہ میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا۔ میرے رب، یہ کیسی مصلیحت تھی کہ میری بیوی ہی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ وہیں میں مر جاتا تو میرے جانے کے بعد میری بیوی دوسری شادی کر لیتی، اپنی نئی زندگی شروع کر لیتی۔ ولید رو رہا تھا، گاؤں والوں کو بتا رہا تھا کہ کیسے جب اس کے گھر والے اسے چھوڑ کر چلے گئے تو ایک اس کی وفادار بیوی تھی جو اس مشکل وقت میں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بے شک میری بیوی جنتی ہے،
اس نے آخری وقت تک اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے ہی روبینہ کی میت قبرستان لے جائی گئی اور گورکن نے قبر کھودی تو اچانک گورکن کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ جنازہ قبر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ روبینہ کو دفنایا ہی جانے والا تھا کہ جب گورکن نے ایک صندوق نکال کر باہر کیا۔ کہنے لگا یہ صندوق اس قبر کی جگہ سے نکلا ہے، ہر کوئی وہاں پر موجود تھا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سونے کے زیورات موجود تھے۔ یہ دیکھ کر تو سب کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ ولید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ روبینہ کو اس قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، بے شک وہ جہاں سے چاہے راہ نکالتا ہے۔ تمہاری بیوی تو مر گئی مگر دیکھو اس کی قبر سے یہ سونا نکل آیا، اس سے تم اپنے کینسر کا علاج کرواؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت ضرور عطا کرے گا۔ ولید کا روبینہ کے بغیر جینے کا دل تو نہیں چاہتا تھا مگر اپنی بیٹی کی خاطر اس نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ چند ہی ماہ بعد ولید کی صحت بہتر ہونے لگی۔ وہ زندگی کی جانب لوٹنے لگا تھا۔ اپنی بیٹی کی خاطر ہی وہ جینا سیکھ گیا، مگر کوئی بھی دن کوئی بھی وقت ایسا نہ تھا جب اس نے روبینہ کو یاد نہ کیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو تو گویا رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہی سوچتا رہتا کہ کاش آج روبینہ ہوتی، مگر ولید کی زندگی کی خاطر روبینہ کو اپنی زندگی کھونی پڑی تھی۔ وہ کینسر جیسی بیماری سے لڑ کر جیت چکا تھا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا، بڑا گھر تھا، دھن دولت تھی۔ اس نے ان پیسوں سے ایک ہسپتال بنایا تھا جس کا نام اس نے روبینہ کے نام پر رکھا۔ اس ہسپتال میں اس نے غریب لوگوں کے کینسر کا علاج مفت کر دیا تھا۔ روبینہ کی بیٹی ہی اس ہسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں آج ان کے ساتھ تھیں۔ جیسے ہی ولید کے دن پھرے تو اس کے بہن بھائی اور ماں باپ بھی اس کی جانب واپس لوٹے تھے، مگر اس نے سب سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرا رشتہ صرف میری اس وفادار بیوی سے تھا جو مشکل وقت میں بھی میرے ساتھ رہی تھی۔ اپنوں کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب برا وقت آئے، اور برے وقت میں نے صرف اپنی بیوی کو اپنے ساتھ پایا تھا۔